بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 15 ربیع الثانی نمبر 1 اسلامی تاریخ، عام الحزن یعنی غم کا سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور چچا ابو طالب ہر وقت آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو طالب بیمار ہو گئے اور انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لو تاکہ خدا کے سامنے تمہاری شفاعت کے لیے مجھے دلیل مل جائے۔ لیکن ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ وغیرہ نے کہا، ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، اور آخری لفظ جو ان کی زبان پر تھا وہ یہ ہے کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور انتقال ہو گیا۔ ابھی چچا کے انتقال کا غم ہلکا نہ ہوا تھا کہ اس کے کچھ ہی دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار اور غمخوار بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے چل بسیں۔ اس طرح ایک کے بعد دیگرے دونوں کے انتقال کر جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رنج و غم اور مصیبت کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے ہر مرحلے پر ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تو ہمیشہ آپ کی مدد کرتی تھیں اور پریشانی کے وقت بہترین مشورے دیا کرتی تھیں۔ اس لیے دونوں کا ایک ہی سال میں انتقال کر جانا آپ کے لیے بڑا حادثہ تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، سمندری مچھلی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے زمین پر بے شمار غذائیں پیدا فرمائیں، اسی طرح سمندر میں بے شمار قسم کی مچھلیوں کو ہماری غذا بنا دیا۔ لوگ ہزاروں سال سے مچھلیوں کا شکار کر کر کے اپنی غذا حاصل کر رہے ہیں، لیکن آج تک مچھلیاں ختم نہیں ہوئیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کھارے اور میٹھے سمندر کی مچھلیوں کے ذائقے میں ایک خاص فرق بھی ہوتا ہے۔ بے شک یہ اللہ کی قدرت اور بندوں پر اس کی بڑی عنایت کہ جس نے ان کے لیے مچھلی جیسی بہترین غذا کا انتظام فرمایا، یہ اللہ کی قدرت میں سے۔ نمبر 3، فرض کے بارے میں، میزان یعنی ترازو کا قائم کیا جانا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازو لا رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گی، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لائیں گے، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ نمبر 4، سنت کے بارے میں بیت الخلاء جانے کا طریقہ۔ حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کے لیے تشریف لے جاتے تو چپل پہن لیتے اور سر کو ڈھانپ لیتے تھے۔ نمبر 5، احمل کی فضیلت، اگلی صف میں نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، اور مؤذن کے بلند آواز کے بقدر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ خشکی اور تری کی ہر چیز اس کی آواز کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، شرک اور قتل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، مگر اس آدمی کو معاف نہیں کرے گا جو شرک کی حالت میں مر جائے۔ دوسرا، وہ آدمی جو کسی بے گناہ مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر قتل کر دے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا میں امیدوں کا لمبا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر خواہشات اور امیدوں کے بڑھ جانے کا ہے، کہ خواہشات حق سے دور کر دیتی ہیں، اور امیدوں کا لمبا ہونا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی چل رہی ہے اور ہر دن دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آخرت بھی چل رہی ہے اور ہر دن قریب ہوتی جا رہی ہے۔
یعنی ہر وقت زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور موت قریب آتی جا رہی ہے، اس لیے آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں کافر کی بدحالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے گا، اے میرے پروردگار جہنم میں ڈال کر مجھے اس عذاب سے نجات دے دیجیے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، 99 بیماریوں کی دوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ 99 مرض کی دوا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری رنج اور غم ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے لیے سچائی پر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ شہادت دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ ہر معاملے میں انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔